لبنان سے اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب پر بیلسٹک میزائل سے حملہ، زوردار دھماکے سے علاقہ گونج اٹھا۔ میزائل غیر آباد علاقے میں جا گرا۔ عراق سے گولان کے پہاڑی علاقوں پر ڈرون حملہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی لبنان میں ہونے والے واقعات کی مذمت۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ بطور وزیر اعظم دنیا تک پاکستانی عوام کی آواز پہنچائی۔ فلسطین کی آزاد ریاست کافی، فی الفور قیام ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ معیشت کے لیے اشرافیہ کی قربانی دینے کا وقت ہے۔ ٹیکس بیس بڑھانا ہوگا۔ عام آدمی 70 سال سے قربانیاں دے رہا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے معاشی ترقی کے لیے ذاتی کوششیں کی۔ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد ان کے ایکس اکاؤنٹ سے پیغام جاری۔ پیغام میں کہا گیا کہ کالے کپڑے پہنے، ہمارے پیارے قائد کا ماتم کریں، ہو سکے تو آنسو بہائیں، لیکن امید نہ ہاریں اور شکست کا احساس نہ کریں۔ ہم ابا عبداللہ کی اولاد ہیں۔ شہید سید حسن نصر اللہ نے نوجوانوں کی ایک عمدہ نسل کی پرورش کی۔ ہم ان کے راستے کو جاری رکھیں گے۔ مزاحمت جاری ہے۔ اسرائیل چاہے جو کرے، آشرواد۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا ایک بار پھر اسرائیل کی مکمل حمایت کا اعلان۔ حسن نصر اللہ کی شہادت امریکیوں، اسرائیلیوں اور لبنانی شہریوں کے لیے انصاف کا اقدام قرار۔ ایک ہی ساتھ دو زبانیں، دو الگ الگ موقف۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن سے اسرائیلی ہم منصب یاوو گیلنٹ کا رابطہ۔ پہلے کہا بیروت حملے کی اطلاع امریکہ کو نہیں تھی، پھر کہا حسن نصر اللہ کی موت کے دن اسرائیل کو تحفظ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اسرائیل کا وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو امریکی دورے کے بعد واپس اسرائیل پہنچ گیا۔ حسن نصر اللہ کی شہادت تاریخی موڑ قرار۔ لبنان پر مزید حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ دنیا بھر میں احتجاج کی فضا۔ مظلوم فلسطینی اپنے سب سے بڑے مددگار کے بچھڑے جانے سے سوگوار۔ اسرائیلی حملوں کے باوجود فلسطین کے نوجوان رات گئے سڑکوں پر۔ صہیونی حکومت اور فورسز کے خلاف نعرے بازی۔ امریکہ حزب اللہ، حماس، حوثیوں اور ایرانی حمایت یافتہ دہشت گرد گروہوں کے خلاف اسرائیل کی حمایت کرتا ہے۔ جو بائیڈن۔ سید مقاومت کا راستہ اور مکتب جاری رہے گا۔ وہ صرف ایک فرد نہیں، راستہ اور مکتب تھے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنئی کا حسن نصر اللہ کی شہادت پر پیغام۔ کہا حزب اللہ لبنان نے ایک نایاب رہنما کھو دیا۔ مزاحمتی محاذ کی ضربیں اسرائیل کے کمزور اور زوال پذیر جسم پر مزید شدید ہوں گی۔ خطے کی تمام مزاحمتی قوتیں حزب اللہ کے ساتھ ہیں۔ شہید سید عباس موسوی کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر کا ملک میں 5 روزہ سوگ کا اعلان۔ حماس کا حسن نصر اللہ کی شہادت پر گہرے دکھ کا اظہار۔ اسرائیل کے خلاف جدوجہد یوں ہی جاری رہے گی۔ حماس کا اعلان۔ عراقی پارلیمنٹ میں بھی گریہوزاری اور سوگ۔ عراق کا حزب اللہ سربراہ حسن نصر اللہ کی شہادت پر 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ یمن کی مزاحمتی تنظیم انصار اللہ کا بھی حسن نصر اللہ کی شہادت پر افسوس اور دکھ کا اظہار۔ اپنے بیان میں کہا سید حسن نصر اللہ کی شہادت سے ہماری قربانی کے جذبے کو تقویت ملے گی۔ آخری فتح حق کی ہوگی اور اسرائیل کے عارضی وجود کا خاتمہ ہوگا۔ عراق، شام اور یمن میں سرکاری سطح پر 3 روز سوگ رہے گا۔ عراق کے عظیم لیڈر سید آیت اللہ علی سستانی کا حسن نصر اللہ کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ اپنے ایک بیان میں اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا عظیم شہید قائدانہ نمونہ تھے جس کی حالیہ دہائیوں میں مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے لبنان کی سرزمین کو آزاد کروا کر اسرائیلی قبضے پر فتح میں نمایاں کردار ادا کیا۔ عراقیوں کی ہر ممکن مدد کی تاکہ وہ اپنے ملک کو داعش کے دہشت گردوں سے آزاد کرائیں۔ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ 31 اگست 1960 کو بیروت کے مضافاتی علاقے برج حمود میں پیدا ہوئے۔ طائر میں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ 1975 میں خانہ جنگی شروع ہوئی تو ان کا پورا خاندان آبائی علاقے بازوری منتقل ہو گیا۔ حسن نصر اللہ نے بیروت کے مضافاتی علاقے بالبک کے مدرسے میں دینی تعلیم حاصل کی۔ حسن نصر اللہ نے 1992 میں قیادت سنبھالی۔ ان کی قیادت میں حزب اللہ بہت بڑی عسکری قوت بن کر ابھری۔
سید حسن نصر اللہ کی شہادت کی خبر سن کر المیادین کی ٹی وی نیوز اینکر اپنے جذبے پر قابو نہ رکھ سکیں۔ عرب ٹی وی کی نیوز اینکر نے سید حسن نصر اللہ کی شہادت کا اعلان روتے ہوئے کیا۔ حزب اللہ سربراہ حسن نصر اللہ کی شہادت۔ لبنان پر بدترین اسرائیلی حملے میں 5 ٹن وزنی بم بیروت پر گرایا گیا۔ 28 کلومیٹر تک زمین لرز گئی، 6 عمارتیں ملیہ میٹ۔ حملے کے بعد آس پاس کے علاقوں کے زیر زمین بنکرز کی فوٹیجز جاری۔ خوفناک تباہی کے مناظر۔ اسرائیلی فوج کا جنوبی بیروت کے کچھ علاقوں کے رہائشیوں کو انخلا کا حکم۔ حسن نصر اللہ کی جائے شہادت پر لبنانی عوام کا احتجاج۔ شہید حسن نصر اللہ کے راستے پر چلتے رہنے کے عزم کا اعادہ۔